ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن کی، لیکن ہم نے جو انٹرو میں خاص جو آج ڈسکشن کرنی تھی جن پوائنٹس کے اوپر، وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے، اس پر عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر آئی ایم سوری کیونکہ ہمارے ساتھ سی ایم جی بھی تھے تو تھوڑی اچھا کیسے ہیں آپ؟ اچھا اب یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنا جو جلسہ تھا کوئٹے والا وہ انہوں نے یعنی پوسٹ پون کیا، اور انہوں نے پہلا گجرا والا رکھا اس لیے کہ چلو نون لیگ کے بھی امتحان سے گزر جائے، پھر انہوں نے کراچی رکھا جو کارساز والا ہے، تو کوئٹہ آگے چلا گیا، پھر انہوں نے اسی طرح ایک ترتیب بنائی ہے۔ تو دوسری استحکام پاکستان جو کونسل کا میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ بھی تھے، اعجاز الحق صاحب بھی تھے، علامہ اشرفی صاحب بھی تھے، تو پاکستان میں یہ فورسز ہیں، یعنی جو لوگوں کو خدشہ تھا کہ اپنا مولانا فضل الرحمان کا جو جتھا آئے گا تو وہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ خرابی پیدا کریں گے، تو یہ کانفرنس اور اس کو لوگ لنک کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بڑا واضح بتاؤں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے حوالے سے، اگر پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے ان کو غداری کا مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ پتہ نہیں ہے، تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کو پتہ ہو اس کو وہ امیڈیٹلی سیک کر دیں اور اس کو ہاربل ایگزامپل بنائیں۔ نہیں تو کسی سٹیزن نے پرچہ کرایا نا، حکومت نے تو نہیں کرایا۔ آپ جناب جائیں نا ذرا کسی میجر صاحب کے خلاف یا کسی سرکاری کسی بندے کے پاس آپ کروانے کے لیے جائیں، آپ کروا کے دیکھیں، اگر میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں، کروا کے دیکھ لیں، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں غلامی نام پہ لکھ دوں گا۔ اچھا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے اور کسی سٹیزن نے کروایا۔ سٹیزن آج چوری کا پرچہ تو کروا نہیں سکتے، وہ ریپ کیس ہو جاتا ہے اس کا پرچہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کس بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں نا۔ ٹھیک ہو گیا عبداللہ صاحب کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا۔ دیکھیں میں اب جو آپ کی بات ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، دیکھیں استحکام پاکستان جو ہے اس کے لیے کل جو سٹیج سجا بہت اچھی بات ہے، استحکام پاکستان ضرور چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ استحکام پاکستان ماضی میں تھا اور اب کیوں عدم استحکام جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تمام رائٹ ونگ کی فورسز 9/11 کے بعد جو ہے وہ ریاست کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف ہو گئی، اور تمام دینی جماعتیں جو تھیں ان کو جو کہ ہمیشہ فرنٹ لائن اتحادی تھے ہمارے ریاستی اداروں کے، آج ان کے دل میں شکوک کیوں پیدا ہو گئے؟ کیا وہ سارے کے سارے غلط ہیں یا کہیں کوئی ریاست سے بھی کچھ ایسی غلطیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، آپس میں بیٹھ کے نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رویوں کو جو ہے معتدل بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے رویوں کو جو ہے سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کس کی ایما پہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ وقتی طور پر اس کو جو فوری طور پر بلکہ اگر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا گیا تو یقین مانے کہ یہ بہت اس کے بھیانک نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس میں عوام کیا کریں، کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس میں چلو ٹھیک ہے حکومت کا زیادہ فرض ہے، لیکن اپوزیشن بھی کسی کا قانون سازی میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس طریقے کے مطالبات پیش کر دیتے ہیں کہ FATF کا کیس لگا لیں آپ کے سامنے۔ اس طرح اسمبلی میں ایک دوسرے کی لوگ اپوزیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دشمنوں والا سلوک تو دونوں حکومت بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، عوام تو سہمے ہوئے ہیں۔ جی عوام تو مسائل سے سہمے ہوئے ہیں، اوپر جو لوگ لیڈران اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اچھا وہ ذرا دوبارہ ملاتے ہیں، میرے کو کٹ گئی لائن۔ رانا صاحب وہ جو بات کر رہے تھے یہ باقی بات ہے کہ درست ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اگر نام ہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ سر میں عرض کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم PDM کی متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں میاں صاحب نے بات کرنی تھی تو بالکل وزراء بھی کہتے رہے کہ پیمرا کو ہم پرمیشن نہیں دیں گے کہ ان کو آن ایئر لیا جائے، اچھی بات ہے، لیکن آن ایئر لیا گیا، پوری اسپیچ سنی گئی، پھر اگلے دن جب CC کا اجلاس ہے اس وقت بھی بات سنی گئی، جب CWC کا اجلاس تھا اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ
افواج پاکستان کے بہادر بیٹے، میں ان کا تابعدار ہوں، اور میاں نواز شریف نے یقین کریں گا، میں اس میں 3 دفعہ ایسے سلوٹ کیا کہ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو بات سر آپ نے بات کی انڈیویجلی طور پر کوئی رائے سیاسی بات ہے، انڈیا کے سفارتخانوں کو ملتے ہیں، مودی کو پچھلے دروازے نیپال سے ملتے ہیں. سر میں کرتا ہوں. پھر جب سما ٹی وی پر موجودہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو مجھے کہا جاتا تو میں اس کو ڈی جی آئی ایس کو یہ کر دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میاں نواز شریف نے تو نہیں کی. اگر عمران خان صاحب کرے تو سب ٹھیک ہے، ہم کریں تو ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. اور اسی طرح پھر اس نے کہا کہ اگر کارگل ایشو پر میں ہوتا تو میں یہ کرتا. پھر جو امریکہ میں جا کر عمران خان صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ہمارا فلاں ادارہ فلاں کو پال رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے اور افواج پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے عزیز ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 3 دفعہ سلوٹ پیش کیا ہے تو گورنمنٹ کو بھی یاد آ گیا. آخر میں سلوٹ پیش کیا رانا صاحب، پھر درمیان میں جو باتیں کرتے ہیں کس کو نہیں پتا میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے تو کس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. سر آپ بھی بار بار نام اسٹیبلشمنٹ کا لیتے ہیں. جب آپ جنرل ضیاء کا نام لیتے ہیں اور میاں نواز شریف کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنرل ضیاء صاحب بھی تو جنرل تھے. اچھا 2 منٹ جنرل اسد کو بات کرنے دیں کیونکہ پھر ذرا عبداللہ صاحب آپ کے سنتے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں، یہ انہوں نے تذکرہ کیا جی کہ وہ جو ایکس ڈی جی آئی سائی تھے اور انہوں نے اس طرح کا میسیج بھیجا تھا، یہ تو تذکرہ کیا. اچھا بات یہ آ جاتی ہے کہ وہی ظہیر الاسلام تھے کہ جب ان کی نوکری ختم ہو رہی تھی تو ہی میٹ بیسیکلی ود دی پرائم منسٹر اور ان کو تعریفی اسناد بھی ایک لحاظ سے دی گئی. اب اسے ہم آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس طرح کا میسج آپ کو جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ ان کو فیئر ویل کے طور پہ بھی ایک لحاظ سے لیتے. میں ایک آپ سے عرض کروں مطلب غلط ہے بالکل سرٹلی نہیں آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ. اب میں بتاؤں آپ سے میاں نواز شریف کے اوپر لوگ ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. جو کبھی ہوتا تھا کہ یس میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا تھا کہ نہیں یار یہ میاں نواز شریف از دی ون ہو کین یس چینج دس کنٹری، بٹ الٹیمیٹلی کہ الٹیمیٹلی مجھے ایسا لگا کہ نہیں یار ایسا تو کچھ بھی ایک لحاظ سے نظر نہیں آتا. میں آپ سے بتاؤں یہ اس وقت جو ملک کی فضا بنی ہوئی جس کا ہلکا سے اشارہ کیا ہے عبداللہ حمید گل نے بھی، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک لحاظ سے وہ ایک رائے ہو سکتی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی اگر ہم کبھی بات کرتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی، وہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے نا وہ کس کو اٹیک کر رہی ہے؟ آپ کی فوج کو. کس کو اٹیک کر رہی ہے؟ آپ کے مختلف مسالک کو اور پھر آپ کی اسٹیٹ کو. اب جب ان سب کو اٹیک ہو رہا ہے اور میں یقین مانے میں آپ سے یہ بتاؤں اس وقت اگر نریندر مودی کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، نریندر مودی از ان ڈیپ ٹربل، ڈیپ نیک تک میں سمجھتا ہوں وہ چلا گیا ہوا ہے. اور وہ دکھایا گیا اسی طریقے سے کہ نہیں میں تو چائنا کے ساتھ میرے بڑے ایشوز ہیں اور میں چائنا کے لیے تیاری کر رہا ہوں. بٹ میں آپ سے یہ بتا دوں کہ بالکل وہ تیار ہے آن بیہیسٹ آف امریکہ میں کہہ سکتا ہوں اور اسرائیل کے ساتھ اور اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر ڈیفینیٹلی اٹیک کرنے جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں اگر میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں، یہ تھوڑی سی چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں. بات سن لیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آخری بات کہنے لگا جب یہ باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، مولانا کی بات کریں اور پھر اچکزئی کو تو میں کسی ٹوٹل میں سے نہیں لیتا، وہ تو ہے بیسیکلی افغانستان سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا آگے مقصد کیا ہے اینڈ واٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن؟ یہ بڑا سیریس ایک لحاظ سے سوال ہے. اور پھر اس وقت آپ اپنی مسلح افواج کو جو آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک سے اس کا تعلق ہے، پورے ملک یہ جوڑے ہوئے، آپ کس طرح کے نیریٹو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ میں صرف آدھا منٹ لوں گا. ابھی دیکھنا جب ایکسٹینشن کی بات آئی تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو جو ایکسٹینشن ملی تھی ہم نے ووٹ دیا، کیوں نہیں دینا؟ ہمارے افواج پاکستان ہمارے ملک کی فوج ہے. لیکن پی ٹی آئی کو رائٹ کس نے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آرمی ہماری پالیسیوں پر آپ بات کریں. آپ سن رہے ہیں کہ ہمارا جو رانا ارشد صاحب بات کر رہے تھے، کرنل ارشد کر رہے تھے، اس پر مائک آپ کے پاس ہے. جی عبداللہ صاحب، عبداللہ گل صاحب آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جی رانا صاحب سے بات کر رہے ہیں. میں سر عرض کر رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے پی ٹی آئی کو ہم کہتے ہیں ڈیلیور کریں، وہ کہتے ہیں جی اب دیکھنا شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں، مساق معیشت کی بات کی، ہمیں این آر او کے تانے دیے گئے. آج شہباز شریف کو اندر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اندر نہیں سنا ہے، خود اندر چلا گیا ہے. نہیں ایسے نہیں کیا. اور میرے بھائی 28 مئی کو ان کے وارنٹ ایشو کرتا ہے نیب اور 2 جون کو طلب کرتا ہے. سر یہ مناسب نہیں. شہباز شریف صاحب نے
5 महीने 5.5 महीने जेल काटी है। मियां शहबाज शरीफ कौन सी बात मानने की है? वो जो कहता है कि मुज़ाकरात करो, उसको जो मियां नवाज शरीफ साहब ये तो बात सुने ना, जो ईमानदारी की बात है कि सजा याफ्ता हैं नाहल हैं, तो कमान कर सकते हैं कि पार्टी में कोई बंदा नहीं क्या करते तो हैं? शहबाज शरीफ साहब सदर है ना। और उसके बाद जब वो डॉक्टर फैसल कौन है जिसको आपने जो शौकत खान मच्छरदार है उसके सीईओ थे, आपने उसको पाकिस्तान का मिनिस्टर अब उसके बाद, और यासीन राशिद की अगर बातें गलत है तो वो एक ट्रुथ कमीशन बना दें, हमें कोई इतराज उनसे बात सुनने दूर से। अब्दुल्ला गुल साहब आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है, मुझे पहले भी आ रही है। अच्छा सुनाई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सवाल आपसे बार बार किए। आप बताइए, राणा साहब भी कर्नल साहब भी बोले हैं इस पर, बात मैंने सुन लिया दोनों की बातें। देखें क्योंकि वक्त की किल्लत है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को प्लीज सर। देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि इस टाइम पे तसादम नहीं पैदा करना चाहिए, मकालमा पैदा करना चाहिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के खिलाफ FIR कटवाएंगे और आधे मुल्क को गद्दार करार दे देंगे, तो मुझे आप ये समझा दें कि फिर इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी तो डिफैक्टो इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। खुदा न खास्ता, ये क्या बात कर रहे हैं? प्लीज मेरे ख्याल में इस टाइम पे होश के नाखून लेने बहुत जरूरी हैं। और रियासत के अंदर जो मामलात जन्म ले रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर वो फैल गए तो उसके बाद आप मुझे बताएं एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सहारा दे पाएगी? ये हैं बातें करने वाली। इस टाइम पे दुनिया को जग हसाई का मौका नहीं देना चाहिए कि कश्मीर के तो एक मौकफ है पाकिस्तान का, मजबूत मौकफ है, उसके ऊपर हम FIR कटवा देते हैं। उधर वो कहते हैं कि गद्दार हैं अली गिलानी साहब, इधर हम कहते हैं कि फारूक साहब जो है वो फारूक हैदर गद्दार हैं। आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं? दूसरी बात जो है वो जहां तक मामला है कि मियां नवाज शरीफ साहब के, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं और उनको जिम्मेदाराना अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए, ऐसा कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अगर 3 दफा वजीर आजम एक आदमी रहा जिसको हमारे न्यूक्लियर राज मालूम है, जिसको पाकिस्तान के इन एंड आउट पता है, हर चीज का पता है, हमारी ISI का पता है, हमारी पुलिस सिस्टम का पता है, आर्मी का पता है, वो अगर गद्दार है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे जो इदारे, जिन लोगों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिनको ये चाहिए था कि वो उसकी छानबीन। नहीं अब्दुल्ला साहब, आपके ख्याल तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कौन सी थर्ड पार्टी है कि दो सबको साथ बैठाएगी और सबको ये कहेगी कि आप नेशनल इशू के ऊपर यकजा हो जाएं? यानी मानता तो किसी की है नहीं। फजलुर रहमान को आगे करने का मकसद क्या है? वो हार्ड लाइनर है, तो या तो फिर ये जमातें खुद आगे आती तो बात भी कल को की जा सकती। इस पर क्या कहें? एक बार सब मैं अर्ज करूंगा, जब 2 हफ्ते पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बुलाते हैं तो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर वहां जाते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर कहां पे है? देखो ना, प्राइम मिनिस्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और हम जाते हैं तो शेखर रशीद साहब हमें ताने देने वाले कौन होते हैं? देखो ना, कौमी इशू पर, गिलगित पर हम गए हैं और हमें ताने। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम अनाउंसमेंट करके जाएंगे कि हम फलां के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हम जुबैर साहब को ना भेजिएगा, जुबैर साहब को ना भेजिएगा। उमर साहब जो है उनके वाले साहब भी जनरल थे, मैं तो ये कहूंगा ये है अब जनरल कादर बलोच जो है, अगर वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो जाए तो वो गद्दार हैं। जनरल अब्दुल कयूम वो फौज पाकिस्तान के जनरल थे, वो नून में आ गए, वो भी गद्दार। फिर जनरल तिरमिजी साहब, मैं समझता हूँ 3 जनरल बताइए प्लीज। बात ये है कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, पीपल पार्टी बहुत बड़ी जमात है। अगर इनका सुलह का मूड होता या इनकी स्टेट पावर इतनी ज़्यादा होती, दबाव डाल सकते, तो फिर ये फजलुर रहमान को आगे करते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसको सिलेक्ट ही इसीलिए किया गया है। बात किससे करे कोई कि शुरू पहले दिन से जो वो बातें कर रहा है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। मौलाना फजलुर रहमान, उसने पहले दिन से कहा था कि इस्तीफे दिए जाए, ओथ ना लिया जाए, ओथ ना लिया जाए, क्योंकि वो खुद असेंबली में नहीं था ना, ये भी कह देना वो नहीं था। हाँ, उसकी कोई चीज एट रिस्क नहीं है। सर आपने हमने कहा जी ओथ लेने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बाद में इस बात का एतराफ किया, बिल्कुल जिक्र कि हमसे गलती हो गई, उस वक्त हमें मौलाना की बात माननी चाहिए थी। और अब भी अगर सबसे ज्यादा मुखालिफ है इमरान खान का तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान हमें सिर्फ इसीलिए अच्छा लगता है। सर जो हैदरी साहब ने बात की, देखा ना, अब्दुल गफूर हैदरी ने बात की, देखा ना, मौलाना साहब के धरने हैं, उन्होंने जो बात की, क्यों बात की, गलत बातें तो होती रही हैं। बताइए वो गफूर हैदरी साहब ने जो बात की है वो जरूरी है कि वो सही है, वो उसका कंट्रोवर्सी भी आ रही है। पाकिस्तान में
رول ماڈل ہونا دیکھیں، چاہیے پہلی لیڈر بات کو، یہ اگر اس آپ طرح بندہ حلف دیتا ہے، جی ہمارے لیڈر جو بات کرتے ہیں اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں JUIF کی اگر آپ بات کرتے ہیں، فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا خیال ہے عبداللہ حمید گل نے بات کی تھی کہ جی سوچنے کی بات ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس وقت آنا کیا سارے کا سارا. یہ ہے انسان کے اندر کوئی نہیں گھس سکتا، اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک آؤٹ کہ جی اس کے دل کے اندر کیا چیز پک رہی ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہی مثال دی تھی، کسی شہید کے گھر چلے جائیں عبداللہ حمید گل تو وہ کہے گا جی کہ ہاں اگر میری فیملی سے اور بھی کسی کو چاہیے پاکستانی فوج یا پولیس کے اندر جانا تو ہم تیار ہیں. اور یہی آپ کے 3 دفعہ کا جو پرائم منسٹر ہے اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا پھر آپ کی آرمی کے خلاف، تو سرٹنلی دس از سم تھنگ ویری ویری ڈینجرس. اور لائک وائز اگر فضل الرحمان کی اگر آپ بات کرتے ہیں جس کا اختر مونگا صاحب نے تذکرہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہی از دا ون ہو از دی اسپوائلر آف ایوری تھنگ. میں آپ سے یہ بتاؤں، آپ پچھلے 10 سالوں کے یہ شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے. آپ امیجن کریں 60 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ اس کشمیر کمیٹی کے 10 سالوں کے اندر ہوا. ڈڈ ہی ڈو سم تھنگ بیسیکلی کشمیر کے کاز کے لیے؟ پیسے کھانا کوئی میٹر نہیں رہا. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اب ایک اور چیز آتی ہے نا، پاکستان میں تو میٹر ہے نہیں. فضل الرحمان کو پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا. اچھا رانا صاحب لاسٹ کمنٹ دیجیے کہ پیپل پارٹی تو سوچ رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو زبیر بیک ڈور میں ملتے رہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جب ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی شروع نہیں کام ہوا، پہلے جنرل سیکرٹری بنایا کسی اور کو، پھر اب مسلم لیگ نے کہا ہمیں دو، وہ سینئر نائب صدر پیپل پارٹی کو دے دیا گیا، پھر جلسوں کی ترتیب بدل گئی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر گزارش پتہ کیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں سر ایشو یہ ہے اپنی سب بندی کر رہے ہیں نا. 16 اکتوبر کو ہم نے گجرانوالے رکھا ہے متحدہ، اور 18 کو کیونکہ وہ پیپل پارٹی والا وقوع یا واقعہ تھا، مزنگ والا تو جلسہ آپ کا ہوا کھ نہیں. دیکھنا جی سر، اپوزیشن نے سر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، وہ 50 لوگوں کا بھی ہو تو ہمیں احتجاج کرنا ہوتا ہے ایشوز پر. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ آپ دیکھتے ہیں 126 دن کا دھرنا تھا تو کتنے لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ ایک بات کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ 18 کو کراچی میں جلسہ ہوگا اور کوئٹے میں 25 کو ہوگا. وہ بھی آپ نے وہ کندھا استعمال کیا بے نظیر شہید کا، کسی کے کاندھے کی ضرورت نہیں. اگر کاندھا استعمال کرنا ہوتا تو عمران خان صاحب نے 5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے، اس وقت بھی مولانا صاحب ناراض ہوئے تھے، اور میاں نواز شریف نے یہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت کرنی چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ وہاں کی بی اے ٹی کا ساتھ دے دے، وہاں کی جو میٹرو بسیں ان کو آگ لگ رہی ہے، میں رانا صاحب سے ایک میں بات کہوں گا. انہوں نے بہت ہی غلط ٹائم پہ غلط سٹیٹمنٹ ان کی پارٹی کی اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو اس نے ایک لحاظ سے دی ہے. یہ ان کے بہت فالوورز ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ اگلے 3 سال اس حکومت کو چلنے دیتے، اپنا ہوم ورک یہ کرتے رہتے. اینڈ دی مائٹ ہیو شکریہ، میں پانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہتے ہیں ناظرین کے دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. کچھ لوگ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں. یہی المیہ ہے کہ عوام کدھر ہیں، عوام کے جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. آئندہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.